سجیلا آگے سے یہ کہے شادی کے بعد کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ تم گھر گاڑی سب کچھ میرے نام ٹرانسفر کر دو، تو شانی کہے گا کہ ایسا تم کیوں کہہ رہی ہو؟ تو وہ آگے سے کہے گی کہ دیکھو شانزے تم سے محبت کرتی تھی، وہ کہے گا ہاں اگر وہ کرتی تھی تو اس نے تمہارے نام ٹرانسفر کیا، اب تم اگر میرے سے محبت کرتے ہو تو تم یہ سب کچھ میرے نام ٹرانسفر کرو۔ بہت تیز ہو رہا ہے۔ تو احرام جنون کی لاسٹ ایپیسوڈ کا ٹیزر دیکھ کر بہت ساری آڈینس ہوئی ہے پریشان، اور یہاں پر 280 میسجز مجھے فینس کی طرف سے کہ بھائی یہ کیا دکھا دیا، کیا فائدہ ہوا اتنا سب کچھ سیکریفائس کر کے شانزے کو جب ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، کیا دکھانے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ تو میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ ٹینشن نہ لو، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کلیئرلی بتانے والا ہوں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ایگزیکٹلی کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کس طرح سے اس ڈرامے کا اینڈ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی فنی بات کہ یہاں پر جب میں احرام جنون ڈرامے کے اندر یہاں پر شانزے کا گاڑی کا یہ سین دیکھتا ہوں تو میرے مائنڈ میں ایک ہی سین بار بار چلتا ہے کہ شانزے جو نیلم منیر کریکٹر پلے کر رہی ہیں اس ڈرامے کے اندر، وہ احرام جنون میں اس طرح سے لگتی ہیں اور ریئل لائف میں کچھ اس طرح سے۔ سو آئی ہوپ کہ شانزے کو کچھ چل دیکھ کر آپ لوگوں کو تھوڑا سا سکون ملا ہوگا۔ ابھی آگے بھی شانزے بڑا چل کرنے والی ہے کچھ اسی طرح سے، کیا کرنے والی ہے بھیا یہ لاسٹ ایپیسوڈ میں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹ جو لیٹسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہبس ڈرامے کی عائشہ کو اور تیرے بن کی یہاں پر میرب کو بہت زیادہ اسٹوپڈ قرار دیتا ہوں کہ مطلب ان سے ورسٹ کریکٹر کوئی نہیں ہو سکتا، بٹ اگر آپ نے کوئی میل ورژن دیکھنا ہے ان کریکٹرز کا تو وہ ہے ہمارے پاس شانی۔ سب نے یہی کہا کہ میں خود غرض مطلبی بیس ہوں۔ ارے بس کر، رلائے گا کیا؟ ایز پر مائی انالیسس بہت ہی زیادہ ہیٹ فل کریکٹر بن چکا ہے ایز آف ناؤ فیمیلز کی نظروں میں، کیونکہ بھیا کوئی اتنا زیادہ بھی بلائنڈ نہیں ہو سکتا کہ جس کے سامنے اتنی کلیئر پکچر ہو کہ ایک لڑکی دھڑلے سے صرف دولت کا مطالبہ کر رہی ہے، بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ تم اپنے نام ٹرانسفر کر لو، اس کے بعد شانزے کو ایسے کک آف کرنا کہ مطلب پیار شادی دوستی یہ سب کچھ تو گئے بھاڑ میں، انسانیت کے ناطے بھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کسی کے بارے میں اتنا نیگیٹو ہو سکتے ہو، اور باوجود یہ سارا کچھ سننے کے آپ اپنی ماں کے سامنے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ ہاں اس کی ساری بات مانی جائے۔ اینڈ obviously دس از دا ورسٹ سینیریو۔ آپ اس طرح تو اپنے پیرنٹس سے دنیا کی کوئی فضول سے فضول بات بھی بنوا سکتے ہیں، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ جہاں پر بعض زندگی موت پہ آ جائے وہاں پر اس طرح کے ورسٹ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں۔ تو اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ جو شانی کی ماں ہے وہ جائے گی ایسے میں جا کر کرے گی بات، اور سجیلا کا ہاتھ مانگے گی، وہ کہے گی کہ آپ بتاؤ کہ ہم کب اس کو لینے کے لیے ہیں۔ اس کی ماں کہے گی کہ آپ جب مرضی آ جائیں، کیڑی کو ساڑی چلنی ہے جڑا تو آ کے پوچھ رہی ہیں۔ گجب بے عزتی ہے۔ مطلب ہوگا تو وہی نا جو بچے آپس میں ڈیسیژن لے چکے ہیں۔ تو سجیلا بڑی خوش ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو وہ دھماکہ دکھا دیا جائے گا، اور وہ یہ کہ یہاں پر شادی کی پلاننگز چلنے لگ رہی ہیں سجیلا کے ساتھ شانی کی۔ اب دو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ سینیریو ہیں جو آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھائے جا سکتے ہیں۔ ہم سینیریو نمبر 1 کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سینیریو نمبر 1 یہ ہے کہ شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اوبویسلی اس کی شاپنگ کے لیے جب جا رہی ہے یہ شانی کے ساتھ، تو اس کو بتا رہی ہے کہ شادی کے بعد اس طرح سے وہ شانزے کو کک آف کر کے اس گھر سے باہر نکال دے گی اور وہ اتنے بڑے گھر کے اندر بڑے سکون سے عیش و آرام سے رہے گی، جبکہ شانی کا دھیان صرف اس ٹائم سجیلا کے اوپر ہے کہ اس کے ساتھ شادی ہونے جا رہی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ سجیلا نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہاں پر اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے بعد وہ شانزے کا پتا کاٹے گی اور اس کے بعد سکون سے اس گھر میں رہے گی، لیکن بھیا شانزے تو مطلب ہمیشہ اوپر سے کھیلتی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جس ٹائم یہ گھر نام پہ کروانا چاہ رہی تھی تو اس سے پہلے کہ شانی کوئی ایسا مطالبہ کرتا اس نے خود سے نام پہ کر دیا۔ جیلا جو بھی ڈیمانڈ کرتی رہی اس سے پہلے کہ شانی ریکویسٹ کرتا شانزے سے، شانزے نے وہ بات خود سے مان لی اپنے شانی کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس دفعہ بھی obviously اب اس کا اس گھر میں رہنا نہیں بنتا، یہ اس گھر میں رہ کر کیوں جلے، تو وہ یہ ڈیسیژن لے گی کہ ٹھیک ہے شادی تو ان کی ہو ہی رہی ہے تو میں اب یہاں سے چلتی ہوں کہیں دور۔ اچھا یہ میں آپ کو سینیریو نمبر 1 بتا رہا ہوں کہ جہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ جب شانزے یہ ڈیسیژن لے گی تو obviously اس کی جو فیملی ممبرس ہیں جس میں شانی کی ماں
اس کی بہن اور ایسے میں باقی سارے جو لوگ اٹیچڈ ہیں خاور وغیرہ، یہ سب لوگ متفقہ یہ ڈسیزن لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم شانی کو اس کی زندگی جینے دیتے ہیں اس گھر میں، وہاں پر شانزے تو ویسے ہی نہیں ہے. ماں کہے گی کہ بیٹا میں تو کسی چھوٹے سے گھر میں بھی رہ لوں گی کیونکہ تمہیں ایسا لگتا تھا کہ شاید مجھے بہت ہی عائش و آرام کی ضرورت ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، میں تم سے خوش ہوں، تم نے جو بھی ڈسیزن لیا اب تم اپنی زندگی سکون سے گزارو. اب جب یہ سب کچھ دیکھے گا نا شانی کے مطلب ایسے میں شانزے نے بھی یہ پلان کر لیا ہے جانے کا، ماں بھی جا رہی ہے، بہن بھی دوبارہ ملنے کی کوئی بات نہیں کر رہی، تو میں ایسے میں کیسے رہوں گا صرف اس ایک لڑکی کے ساتھ، تو یہ بات اس کو کھٹکے گی ضرور. اور اس سے پہلے کہ یہاں پر سجیلا اپنا اس سے بھی بڑا مطالبہ کرے کہ بھیا ہاں ایسے میں چاہتی ہوں کہ تم اب شانزے کو طلاق بھی دے دو. طلاق کے معاملے میں شانزے صرف یہ کہے گی شانی کو بھی اور سجیلا کو بھی کہ میرا نام الگ مت ہونے دینا شانی کے ساتھ، میں شانی کی بیوی رہ کر دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ لوں گی. مطلب یہ ایک وہ برننگ پوائنٹ دے کر جائے گی، جس کے بعد ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ کو ایسا دکھایا جائے کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد، جو کہ پیچھے بھی سجیلا بہت زیادہ اپسٹ ہوتی رہی ہے جیسے جیسے جو کچھ بھی کرنے لگ رہی ہوتی تھی ہماری شانزے، جیسے اس کے گھر میں آ کر یہ کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے اس کی محبت میں تم بھی قبول ہو، تو اس پوائنٹ پر سجیلا نے یہ کہا کہ ہاں نہیں تم پہلے اس کے ساتھ شادی کرو. تو اس پوائنٹ پر سجیلا کے اندر سے کوئی انسانیت جاگے اور اس کی ماں کی باتیں بھی اس کے ذہن میں آئے اور وہ اینڈ ٹائم پر شادی سے انکار کر کے یہ کہے کہ میں تم سے پیار نہیں بلکہ تمہاری محبت سے پیار کرتی تھی، تمہیں صرف اس دنیا میں ایک ہی لڑکی پیار کرتی ہے جس کا نام ہے شانزے. ہاں تم مجھ سے پیار کرتے ہو لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتی اور میں تمہارے ساتھ صرف دولت کی وجہ سے رہ رہی تھی یا رہنا چاہ رہی. تو یہ بات سن کے یہاں پر ہمارا جو شانی ہوگا وہ چوک جائے گا اور اس کو پتا چلے گا کہ مطلب واقعی جو شانزے تھی وہ ٹھیک کہتی تھی کہ یہ صرف دولت کے پیچھے ہے، اس کو میرے سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. اور شانزے نے اپنے ایکٹس کے تھرو پروف کر دیا کہ ہاں وہ واقعی مجھ سے پیار کرتی ہے، نہ کہ سجیلا، جس کے بعد گھر کا ماحول بہتر ہوگا اور اس طرح سے اس کا جو ریلیشن ہے وہ شانزے کے ساتھ ہی کنٹینیو ہوگا. یہ ہے سینیریو نمبر 1. سینیریو نمبر 2 کے اندر اور تھوڑا سا مرچ مسالہ ایڈ کر دیں کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور شادی ہونے کے بعد یہاں پر جس ٹائم ڈسیزن لینے لگ رہی ہے ہماری شانزے کہ ٹھیک ہے وہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہے، تو باقی سب کچھ ویسا ہی کہ ہاں ٹھیک ہے شاید فیملی ممبرز بھی نہ رہیں یا اگر رہیں گے بھی وہاں پر تو ان کو پتا ہے کہ سجیلا نے ہمارا جینا حرام کر دینا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی بہت جلد شانی کے سامنے آنے والی ہیں. جب شانزے چھوڑ کر جا رہی ہوگی تو اس ٹائم یہ بات کہے گی سجیلا کو کہ بھائی تم میرا نام اٹیچ رہنے دینا، لیکن آگے سے سجیلا کیا ڈیمانڈ کرے گی شانی کے ساتھ کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا ریلیشن کنٹینیو رہے، شادی تو ہماری ہو گئی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تمہارا ہر طرح سے جو کنیکشن ہے وہ شانزے سے ختم ہو جائے، تم اس کو ڈیورس دو. اینڈ دیٹ از سم تھنگ کہ وہ ریکویسٹ کر کے گئی تھی شانی کو بھی. شانی کہے گا کہ تمہیں سب کچھ تو مل گیا، تم اس گھر میں بھی آ گئی، تمہیں عزت بھی مل گئی، تمہارے ساتھ شادی بھی کر لی، آج تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو شانزے تو ویسے بھی یہاں سے جا رہی ہے، تو اس کو کیوں تم چاہ رہی ہو کہ میں ڈیورس دوں؟ تو وہ کہے گی کہ بس میں نہیں چاہتی دس اینڈ دیٹ. تو ہو سکتا ہے کہ شانی اس کی یہ بات نہ مانے. ایک تو یہاں پر آ کر کانفلکٹ بنے گا اور دوسرا کانفلکٹ یہ بھی بن سکتا ہے کہ سجیلا آگے سے یہ کہے شادی کے بعد کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ تم گھر گاڑی سب کچھ میرے نام ٹرانسفر کر دو. تو شانی کہے گا کہ ایسا تم کیوں کہہ رہی ہو؟ تو وہ آگے سے کہے گی کہ دیکھو شانزے تم سے محبت کرتی تھی. وہ کہے گا ہاں اگر وہ کرتی تھی تو اس نے تمہارے نام ٹرانسفر کیا، اب تم اگر میرے سے محبت کرتے ہو تو تم یہ سب کچھ میرے نام ٹرانسفر کرو. بہت تیز ہو رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی کہے گا کہ بہت تیز ہو رہے ہو، تم مجھے کیا اتنا چوتیا سمجھتے ہو کہ میں اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تمہارے نام ٹرانسفر کر دوں. تو ہو سکتا ہے کہ اس پوائنٹ پر آ کر شانی کا دماغ تھوڑا سا کھلے کہ بھائی what exactly she want from me اور یہ سب کچھ اس نے آخر کیوں کیا. تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی تم اس گھر میں رہو، تم میری بیگم ہو، راج کرو، یہ نام ٹرانسفر کرنے والا سین کیوں درمیان میں لے کے آ رہی ہو اور کیوں ڈیمانڈ کر رہی ہو کہ میں شانزے کو طلاق دوں؟ اب اسی وجہ سے وہ گھر کا ماحول خراب کرے گی، ناراض ہوگی، اس کی فیملی ممبرز کو ٹارچر کرے گی. یہ سب کچھ آپ کو بڑا سکویز کر کے دکھایا جا سکتا ہے نیکسٹ 2 ایپیسوڈز میں، جو کہ ڈیفینیٹلی اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی. اور آپ کو اینڈ ریزلٹ ڈیفینیٹلی چاہے کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے یہی دکھایا جائے گا کہ
जो हमारा शानी है अगर शादी हो जाती है तो सजीला को डिवोर्स देगा, या फिर सिनेरियो नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि इनकी शादी होगी नहीं और ये सब कुछ बहुत अच्छे से सजीला को बेहतर करके एक अच्छा कैरेक्टर बना के कंक्लूड कर देंगे, जो कि मेरे ख्याल से शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा बट येट फिर भी ठीक होगा। इसलिए जो सब लोग परेशान हो रहे हैं कि हाय ये क्या हो गया, और एक ने तो कमेंट किया हुआ था कि कभी भी पिज्जा डिलीवरी बॉय के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो या किसी भी लो क्लास लड़के के पीछे। अरे भैया, लड़कों के लो क्लास का तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हाँ, लो क्लास लड़के के पीछे कभी भी टाइम बर्बाद ना करो। क्यों ये नहीं सोचते कि क्या बहुत सारे हाई क्लास लड़के लो क्लास लड़कियों को चूज नहीं करते, क्या उनको टाइम नहीं देते या उनके ऊपर अपनी जिंदगी की सारी कमाई नहीं लगा देते? तो ये लो क्लास हाई क्लास, ये जो क्लास के पीछे आप लोग लड़ते रहते हो ना कमेंट सेक्शन में, कीबोर्ड वॉरियर बने होते हो, इस सब को छोड़ दो। चाहे क्लास कोई भी हो, कोई बहुत अपर क्लास से है, लोअर क्लास से है, किसी भी क्लास से है, वो किसी भी तरह का इंसान हो सकता है। एंड दिस ड्रामा गिव्स द बेस्ट एग्जांपल फ्रॉम गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर अमीर लड़की ही खराब है। मैड ड्रामे में बशरा की तरह बहुत अच्छी भी होती हैं, उनका भी दिल होता है, उन्हें भी सच्ची मोहब्बत हो सकती है। दौलत का मोहब्बत के साथ सच कोई लेना देना नहीं है। सो वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। ओवरऑल अंधों में काना राजे का काम तो इसने किया, और इसकी जगह जो ड्रामा आगे से लॉन्च होने